ہم سے پہلے لکھنے والے جو تھے انگریز، انہوں نے جو لکھا ہے اس کی شمالی حدود بندی جو ہے مشتق قراقرم کو قرار دیا ہے۔ ٹھیک۔ جب مامون کے دور میں اخبار مکہ ایک کتاب لکھی گئی ہے تو اس میں پہلی بار ہم دیکھتے ہیں کہ جی پلولو کو معرف کر کے بلور بنایا ہے۔ وہاں پہ ازرقی نے جو ہے اس کو بلور جو ہے نام دیا ہے، اور کوہ بلور اب اسی سے متصل جو ایریا ہے وہ شمال میں، وہ کوہ بلور جو ہے وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، جس طرح دریائے گلگت کے منبع سے لے کے شروع ہو جاتا ہے، اور 150 میل جا کے وہاں ختم ہو جاتا ہے، 150 میل جا کے نمرا کے دریائے نمرا کے سورسز پہ ختم ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ سیاچن ٹائمز کے پروگرام تاریخ بلتستان کے ساتھ میں ہوں قاسم نسیم۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ اس پروگرام کی وساطت سے ہم جناب یوسف حسن آبادی صاحب سے بلتستان کے تاریخ کے مختلف گوشوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور ان گوشوں کے حوالے سے آپ کو مفید معلومات پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہم اس پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ ہم بلتستان کے تاریخ کے کچھ ایسے اوراق جو عام طور پہ لوگوں کی معلومات میں نہیں ہوتے ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں۔ تو میں یوسف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ یوسف صاحب، جو ہمارے بلتستان ہے، یوں تو ہم نے اس کی وجہ تسمیہ اور اس کی تاریخ کے حوالے سے پچھلے پروگراموں میں گفتگو کی، لیکن اگر ہم اس کے محل وقوع، حدود اربع، ان کی اگر بات کریں تو ایگزیکٹ اس کی لوکیشن اور اس کا محل وقوع کیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ قاسم نسیم صاحب۔ بلتستان جس کا رقبہ 10,118 مربع میل ہے، یہ قراقرم اور ہمالیہ کے درمیان میں واقع ہے۔ اس کی ساری وادیاں کا یہ مکمل طور پہ ان دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان میں واقع ہیں، اور یہ متصل ہے جسے آپ پامیر ناٹ کہتے ہیں، اس کے جنوب مشرق کی طرف جو ہیں وہ آپ اسی سے متصل جو ہے، اگر آپ عالمی تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو پامیر ناٹ کے جنوب مشرقی اس کونے میں جو ہے واقع ہے۔ یہ مکمل طور پر انہی دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان میں واقع ہیں۔ اس کی ساری وادیاں، اس کے سارے موازات اور اس کے سارے دریا جو ہیں وہ بس اس سے باہر شمال کی طرف، یہ اس کی جو حدود بندی جو ہمارے ہم سے پہلے لکھنے والے جو تھے انگریز، انہوں نے جو لکھا ہے اس کی شمالی حدود بندی جو ہے مشتق قراقرم کو قرار دیا ہے، اور جنوبی جو ہے وہ زوجلہ اور یہی حدود جو ہیں وہ اسی سے چلا آتا ہے۔ جی، یہ ہمالیہ کا جو دار ہے نا، ہمالیہ جی اسی کو قرار دیا ہوا ہے۔ اور یہ گلگت ہمارے مغرب میں، لداخ ہمارے مشرق میں، اور ترکستان ہمارے شمال میں، کشمیر ہمارے جنوب میں واقع ہے۔ جی، تو مغربی سرحد کننگھم نے جو سورس آف نبرا ریور غالباً ڈکلیئر کیا ہوا ہے، جو اس کی اپنی کتاب ہے، جو ہمارے مغربی مشرقی نہیں، وہاں سورس آف، وہاں سے لے کے ادھر غوٹا مچھو کہتے ہیں اس کو، اس کو نالائے ڈرا بھی کہتے ہیں۔ جی، وہاں تک ایک امیجنری لائن جو ہے وہ ایک وہ بتایا ہے اس نے، اور وہ بھی ہے آپ کے بٹالک اور گنوخ کے درمیان سے جو ہے وہ لائن گزرتی ہے، ایک خیالی لائن، اور وہاں جو ہے چھلونکھا اور بیغدنگ کے درمیان سے جو وادی نبرا میں ہے، وادی چھربٹ میں ہے، ان دونوں کے درمیان سے گزرتا ہوا یہ جاتا ہے وہاں دریائے نبرا کے منبع تک جو ہے وہ جاتا ہے۔ یہ ایک خیالی، ایک امیجنری لائن جو ہے وہ ایک لداخ اور بلتستان کے درمیان میں جو ہے یہ ایک لائن گزرتی ہے، یہ سرحد ہے۔ جہاں ہم نے حدود اربع سرحد کی بات کی، تو جو آپ نے ذکر کیا قراقرم اور ہمالیہ کا، تو یہاں پہ جو پورے ریجن میں جو سلسلہ کوہ ہے مشہور، ان دو کے علاوہ کون کون سے ہیں، اور ان جو پہاڑوں کا سلسلہ ہے وہ کہاں سے شروع ہو کر کہاں تک جاتا ہے، تو زیادہ مشہور کون کون سے ان میں؟ ہاں جی، اس میں کوئی 5 کوئی 6 غالباً پہاڑی سلسلے جو ہیں وہ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مختلف ڈائریکشن سے آ کے پامیر ناٹ میں ملتے ہیں، یا یوں بھی سمجھ سکتے ہیں پامیر ناٹ سے مختلف ڈائریکشن میں جو نکل کے مختلف ڈائریکشنز کو جاتے ہیں۔ ان میں یہ ہمالیہ ہے، قراقرم ہے،
اور ہندو کش ہے، ہندو کش کا ایکسٹینشن ہے کوہ سلیمان، اور شمال کی طرف ہے کلن ہے اور ٹینشن ہے. تو یہ پہاڑی سلسلے ہیں جی جو اس پامیر ناٹ سے، یعنی یہ پامیر ناٹ کے بھی سرحدیں جو ہے ایک امیجنری لائن آپ سمجھ سکتے ہیں. وہاں کوئی ایسا وہ خاص کوئی وہ سرحد بندی نہیں کی ہوئی ہے. یہ ایک امیجنری لائن جو ہے وہ پامیر ناٹ کے ارد گرد بھی جو ہے وہ کھینچتی ہے. تو آپ یعنی یہ پامیر ناٹ جو ہے دنیا میں عظیم پہاڑی سلسلوں کا ایک جمکٹا ہے جی یہاں پہ. اور یہیں سے مختلف ڈائریکشن میں جاتے ہیں. یہ کلن آگے جا کے یہ الٹائن آپ اس کا ایکسٹینشن کہہ سکتے ہیں، اگرچہ اس کے بالکل متصل تو نہیں ہے کوہ الٹائن جی. یہ اس کے جی منگولیا کے جنوب مغربی کونے سے ٹچ کرتا ہے، اور یہاں سے آ کے جو ہے وہ شمال مغرب کی طرف جا کے قازقستان کی جو ہے سرحد تک ٹچ کرتا ہے یہ پہاڑی سلسلہ. اس کو بھی آپ اسی کا ایکسٹینشن سمجھ سکتے ہیں. صحیح. تو بلتستان میں جو مشہور جو زیادہ ہے کوہ قراقرم اور کوہ ہمالیہ جی، اس میں تو ہم واقعی ہی ہیں. ہم انہی دونوں میں گلگت کو بھی آپ ملائیں گے تو ہندو کش بھی آتا ہے. گلگت کے بیشتر علاقے جو ہیں وہ ہندو کش میں بھی واقع ہیں. میں نے قراقرم ہمالیہ اور ہندو کش کے درمیان میں، اگر آپ موجودہ گلگت بلتستان کو آپ لے لیں تو یہ ان تینوں کے درمیان میں واقع ہے. بلتستان کی اگر ہم بات کریں تو زیادہ سلسلہ قراقرم کا بنتا ہے یا ہندو کش کا بنتا ہے؟ ہندو کش تو بلتستان میں ہے ہی نہیں ہے. بلتستان ہندو کش سے کوئی تعلق رکھتا ہی نہیں ہے. ہم ہیں، ہمارے شمال میں وہ ہے قراقرم ہے اور ہمارے جنوب میں ہمالیہ ہے. ہمارا تعلق صرف انہی دو پہاڑی سلسلوں سے ہے جی. اور قراقرم کے مجموعی لمبائی کے بارے میں کوئی مستند تو وہ نہیں ہے. اس کی تفصیل میں اگر ہم جائیں گے تو یہ ہیں جو کوہ بلور ہے نا، یہ 150 میل لمبا ہے. یہ گلگت اور یاسین کے مشترکہ جو دریا ہے نا، اس کے سورسز سے جو ہے وہ کوہ بلور شروع ہو جاتا ہے. میرا ابھی اگلا سوال یہی آنا تھا کوہ بلور کے حوالے سے. جی وہی کوہ بلور جو ہے وہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں کوہ قراقرم وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. قراقرم کا ایک حصہ جو ہے وہ جو نبرا کے سورسز تک جاتا ہے نا، اس کو خصوصی طور پہ کوہ بلور کہتے ہیں، کیونکہ قدیم زمانوں میں یہ بڑا پلولو تھا اور گلگت جو ہے وہ چھوٹا پلولو تھا. تو وہ بعد میں جب مامون کے دور میں اخبار مکہ ایک کتاب لکھی گئی ہے تو اس میں پہلی بار ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پلولو کو معرف کر کے بلور بنایا ہے. وہاں پہ ازرقی نے جو ہے اس کو بلور جو ہے نام دیا ہے. اور کوہ بلور اب اسی سے متصل جو ایریا ہے وہ شمال میں، وہ کوہ بلور جو ہے وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، جس دریائے گلگت کے منبع سے لے کے شروع ہو جاتا ہے اور 150 میل جا کے وہاں ختم ہو جاتا ہے. 150 میل جا کے نبرا کے دریائے نبرا کے سورسز پہ ختم ہو جاتا ہے. اور دریائے نبرا کے سورسز سے لے کے دریائے مشوق کے سورسز تک وہ خصوصی طور پہ قراقرم کے نام سے معروف ہیں. شاید اس کے وہ کالے شاید پتھر ہیں سارے، وہ قراقرم تو صرف اسی پیس کا نام ہے، لیکن اس کو انلارج کر کے جو ہے توسیع استعمال کر کے اس پورے خطے کو دیتے ہیں. تو اگر آپ یہی صرف اگر آپ دیکھیں تو یہ تو 450 میل اس کی لمبائی ہے. ان دونوں حصوں کو ملائے تو 450 میل ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ اس پہ کوئی خصوصی طور پہ کام نہیں کیا ہے کہ جی کوئی قراقرم حقیقت میں کتنا لمبا ہے. تو میں اس کو کافی تلاش کیا، لیکن ان دو حصوں میں ہمیں ملتا ہے 450 میل. جنرلی تو کہتے ہیں کہ جی اس کی لمبائی 300 ہے، اور ہم نے بھی اپنی کتاب میں ایسا ہی لکھا ہے کیونکہ ریٹن سورسز یہی ہیں. لیکن جو ابتدائی جو جنہوں نے سروے کیا ہے ان کے مطابق یہ دریائے شوق کے منبع تک یہ 450 میل ہے. جی یوسف صاحب، جہاں ہم پہاڑی سلسلوں کی بات کرتے ہیں اور یہاں پہ واقع جو اونچے چوٹیوں کی بات ہوتی ہے تو انہی پہاڑوں میں سے گزرنے والے جو گزرگاہیں ہیں، جو درے ہیں اور جو تجارتی اور تاریخی راستے ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. تو بلتستان سے باہر کی دنیا کو جوڑے رکھنے کے لیے ماضی میں جو درے اور جو تاریخی راستے استعمال میں رہے اور بالخصوص بطور ٹریڈ روٹ کے انہی پہاڑوں کے درمیان میں سے جو راستے تھے، وہ جو خاص اور نمایاں راستے وہ کون کون سے تھے؟ جی ہمارے ادھر
آنا جانا ادھر یارقند کی طرف تھا. جی جی. یارقند تک اسکردو سے 2 راستے آپ کے پاس ہیں. ایک راستہ بہت لمبا ہے، وہ یہاں سے وہ درہ کراکرم پاس سے. جی جی وہ بہت لمبا ہے. یہاں سے کرگل 6 پڑاؤ، کرگل سے لیہ 6 پڑاؤ، ویسے 7 پڑاؤ بنتے ہیں. ٹھیک. جی جی یہاں سے آپ کرگل تک ادھر سے آپ کا پڑا شروع ہو جاتا ہے اسکردو سے گول سے مہدی آباد، پھر تلتی، پھر باغچہ، پھر اولدی، پھر کرگل. یہ 6 پڑاؤ بنتے ہیں. کرگل سے لیہ میرے خیال میں 7 ہیں شاید، وہ چھوٹے بڑے عمومی فاصلہ برابر ہے. صحیح. جی یعنی لیکن پڑاؤ میں نہ چونکہ کوئی 12 میل، کوئی 13 میل، کوئی 20 میل اس طرح سے بنتا ہے. صحیح. تو جی تو کرگل سے جاتا ہے جی وہاں ملبیک سے جاتا ہے بودخربو سے جاتا ہے لمیرو سے جاتا ہے نورلا سے سسپل سے نیمو سے جاتا ہے جی، وہ قریب ہے کوئی 12.5 میل لیہ. جی یہ کوئی 7 پڑاؤ بنتے ہیں. جی جی تو وہاں سے لیہ سے درہ کراکرم کے تھرو یارقند تک 5 ہفتوں کا راستہ ہے. یہ 5 ہفتوں کا راستہ ہے. جی جی تو اس زمانے میں وہ تو یعنی وہ ہفتے، دن اور مہینے اسی. جی جی جی. جبکہ لیہ سے لاسا تک 3 مہینے کا راستہ ہے. ٹھیک. جی جی پھر بھی ہمارے جاتے تھے لوگ لاسا تک. جی وہاں تو وہ یعنی بہت پیچیدہ راستہ ہے نا لاسا. یہ کراکرم پاس کے لیے لیہ جانا ضروری تھا یا یہیں سے بھی وہ نہیں، اب دوسرا راستہ جو شارٹ راستہ ہے وہ یہاں سے مجتک کراکرم کے اس درے سے جو ہے جاتے تھے. ہمارا عام آمد رفت یہیں سے تھا، مشتاق پاس سے. جی جی مشتاق پاس سے تھا. اور آخری جو تجارتی گروپ ہم نے جو پڑھا ہے وہ 1880 میں 1880 تک جو ہے ہمارے تجارتی گروپ جاتے رہے ہیں. ویسے آخری پولیٹیکل ایک گروپ وہ کیپٹن ینگ ہسبینڈ والا، جی جی جی، وہ 1905 میں جو ہے وہ آخر میں وہ آیا تھا اس راستے سے. لیکن 1880 تک یہ بالکل مصروف تجارتی راستہ رہا ہے، یہ یہاں سے اسکردو سے یارقند تک. ٹھیک. جی جی اور اس میں مشتاق پاس آتا ہے، اور یہ اس میں وہ گلگت کی طرف سے ہنزا کی طرف سے بھی ہنزا کو ہم یہاں والے ہنزا کہتے ہیں، لیکن وہاں وہ سریکول والے یارقند والے اس سائڈ پہ جی وہ جو شمال میں جو علاقے ہیں وہ کنجوت کہتے ہیں. ٹھیک. جی جی کنجوت کہتے ہیں. جی اور یہ ہسبینڈ نے بھی ذکر کیا ہے اس کا ہے جی کنجوٹ اور کنجوٹی کا، انہوں نے بھی ذکر کیا. جی جی بالکل. وہ نہیں ان علاقوں میں آپ ہنزا کہیں تو کوئی نہیں سمجھتے نا. ٹھیک. ہنزا دی ورڈ ہنزا از کوائٹ ان نون ان دوز ایریاز. صحیح. جی وہ کنجوت کہتے ہیں. جس طرح سے ابھی ہمیں کنجوت یہاں پہ کہیں تو کسی کو سمجھ میں نہیں آتا نا. ایسا ہی سچویشن ادھر ہے. پھر یہاں سے جاتے تھے جی سری نگر کشمیر. تو کشمیر تک بھی 2 راستے ہیں. ایک جنرل جو تجارتی راستہ ہے وہ کھرمان سے گزرتا ہے، یہاں سے پھر وہی ہے وہاں کرگل تک 6 پڑاؤ، اور پھر کرگل سے شمسا کربو سے دراز سے مٹائن، یہ 3. پھر مٹائن سے آپ وہاں عبور کرتے ہیں، یہ زوجیلا عبور کرتے ہیں جی تو بالتل آتا ہے. بالتل سے پھر سونمرگ آتا ہے. سونمرگ سے ایک آتا ہے وہ کنگن آتا ہے جی، نہیں گوند آتا ہے. گوند پھر کانگن، پھر گاندربل، پھر سری نگر آتا ہے. یہ مین ہمارا تجارتی شاہراہ ہے سری نگر تک. لیکن سیزن میں آپ یہاں برج الطاف سے بھی جا سکتے ہیں. یہاں برج سے اگر آپ جائیں گے تو یہاں برگے سے جاتے ہیں نا ہم. صحیح. تو 11ویں پڑاؤ پر وہ آتا ہے، مشہور جگہ ہے نا وہ، ایک تو آتا ہے نا جی گریز آتا ہے. ہم اس کو برجل کو نا ہم استقبیلہ کہتے ہیں. بلتی میں استقبیلہ جی وہ برجل جو ہے یہاں پہ بالکل ان نون ہے. ٹھیک. استقبیلہ کہتے تھے. اور استقبیلہ تک پہنچنے کے لیے 3 پڑاؤ آتے ہیں بیچ میں. صحیح. پھر وہاں سے عبور کر کے جو ہیں وہ بانڈی پورہ تک آپ کے جو ہیں وہ 7 پڑاؤ بنتے ہیں برج سے. ٹھیک. اسکردو سے جاتے ہوئے وہاں بانڈی پورہ سے سری نگر 34 میل. بانڈی پورہ سے 34 میل. اب یہ اس وقت جب وہ بائی فٹ پیدل سفر کرتے تھے نا، یہ اس زمانے کا ایسا. آج تو پتہ نہیں کیا وہاں پہ ریل بچھی ہے یا وہ موٹر وے بنا ہے. جی موٹر وے ٹائپ کی فاصلے تو کرتے ہیں، یعنی وہ راستوں کے حوالے سے ہے نا جی.
جی تو یہ ادھر دوسرا راستہ ہے جی، اس میں برج الپاس عبور کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہمیں جی، اور ادھر زوجیلا پاس عبور کرنا پڑتا ہے. اب سنا ہے زوجیلا پہ جو ہے وہ انہوں نے ٹنل پہ کام کرنا شروع کیے ہیں. تاکہ آل ویدر بن جائے. جی 8 کلومیٹر کا یہ ٹنل ہوگا، اس کے بعد آل ویدر ہوتا ہے. سری نگر تک آنا جانا آل ویدر. جی 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 صحیح. جی سامعین، ہماری آج کے جو اس پروگرام میں جو گفتگو رہی وہ یہاں کے پہاڑی جو سلسلے ہیں، محل وقوع ہے، حدود اربعہ ہے، اور جو تجارتی اور اہم قدیم گزرگاہ ہیں ان کے حوالے سے یقیناً آپ کو بھی مفید معلومات اس حوالے سے ملی ہوں گی. آئندہ ہفتے پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.